لله الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق فیضیاب فیضان حضور ذی امت زینت القریٰ جناب قبلہ قاری محمد زید شریف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور گلشن حضور ذی الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج مجھے یہاں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن میں حاضر ہو کر کچھ مروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں حاضر ہو کر مجھے از حد خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اس ادارے کے جو محتمم تھے استاذ العلماء فیضیاب فیضان حضور ذی الامت حضرت علامہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ہمارے ادارے جامعہ مدینۃ النبی سے پیار، محبت اور الفت کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، اور کئی مرتبہ آپ یہاں سے اساتذہ کرام کے ساتھ، طلباء کے ساتھ وہاں تشریف بھی لے گئے، اور اپنی خوبصورت یادیں انہوں نے ہمارے قیمتی اثاثہ کے طور پر وہاں چھوڑی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور اس ادارے کو صبح قیامت تک دوام نصیب فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنیان مرصوص کانفرنس کے نام سے ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں وطن عزیز پاکستان کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم باوقار فتح نصیب فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ شکر بجا لانے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ جنہوں نے زمینی طور پر بھی اور فضاؤں میں بھی وطن عزیز پاکستان کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کے تمام عزائم کو نیست و نابود کر دیا اور خاک میں ملا دیا۔ تو اس پر ان کو
ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ بھیرا شریف، جس کے ہم سب فیض یافتہ ہیں، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، جس کا فیضان علمی ہم سب کو نصیب ہے، اور جانشین حضور ذال امت امین امانات حسن کرم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف، کہ جن کی محبتوں، شفقتوں اور مہربانیوں کے سائے میں ہم سب اس کاروان علم کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ نے ہمارے دل میں وطن عزیز پاکستان کی محبت کو اس انداز سے اجاگر کیا ہے کہ اس موقع پر بھیرا شریف سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، وہ کبھی بھی وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ہمارے جذبات تھے، احساسات تھے، جو تربیت ہمیں وہاں سے ملی تھی، اس تربیت کا بھی تقاضا تھا، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی تھا، ہمارے اندر جو حب الوطنی ہے اس کا تقاضا بھی تھا کہ ہم پاکستان سے پیار کریں، پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کے دست و بازو بن جائیں، اور یکجہتی کا، اتحاد کا اور قوت کا عملی مظاہرہ کریں۔ مفسر قرآن، مفکر اسلام، نباز عصر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہماری محبت کے دو معیار ہیں، کہ اسلام سے وفاداری اور پاکستان سے وفاداری، یہ دو ہمارے محبت کے معیار ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ وطن عزیز پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور دوسری چیز کہ یہ آپ اور میں ہم سب کا پیارا وطن ہے۔ وطن جس کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، تو اس سے پیار کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر کوئی اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ کافی ہوتی ہے محبت کے لیے، کہ یہ میرا وطن ہے۔ لیکن وطن عزیز پاکستان جو ہے، اس سے پیار کی ہماری کوئی ایک وجہ نہیں، اس سے پیار کی ہمارے پاس درجنوں وجوہات ہیں، کہ جن کی بنیاد پہ ہم اس خطہ ارضی سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہی میرا وطن ہے، یہی میرا وطن ہے۔ یہ خطہ، یہ کریا، پاکستان ماشاء اللہ۔ تو یہ خطہ ارضی، یہ کریہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کا خطہ ہے، محبت کرنے والوں کا خطہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس وطن سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم اس خطہ ارضی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور دوستانِ ذکر دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو فلسطین میں ان کا کیا عالم ہے، غزہ میں ان کا کیا عالم ہے، عراق میں وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں، شام میں کس صورتحال سے دوچار ہیں، افغانستان میں کس صورتحال سے دوچار رہے،
لیکن دنیا میں پوری مسلمانوں کی جو دنیا ہے جس کو ہم عالم اسلام کہتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی ایٹمی پاور ہے تو یہ آپ کا اور میرا وطن عزیز پاکستان ہے۔ اور پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایٹم بم صرف پاکستان کا نہیں، یہ ایٹم بم عالم اسلام کا بم ہے، اور وہ اس امید کے ساتھ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آئے تو کوئی اور ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں، تو وطن عزیز پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ پورے عالم اسلام کی ایک امید ہے، پورے عالم اسلام کے لیے وطن عزیز پاکستان ایک روشن چراغ کی مانند ہے۔ تو اس لیے بھی ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر ایک اور بڑی اہم چیز کہ یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتا کر جائیں گے کہ جب یہ ملک بن رہا تھا تو نعرہ لگتا تھا، نعرہ کیا لگتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کلمے کے اوپر اگر آپ غور کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، حضرت قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب، آستانہ عالیہ بیرا شریف، آستانہ عالیہ بیرا شریف، نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے تشریف رکھیں۔ تو حضرات عزیز وقار، وطن عزیز پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور وہ نظریہ کلمہ طیبہ کی سربلندی کا نظریہ تھا، الہ کلمۃ الحق کا نظریہ تھا، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے۔ اور آج پوری کفر کی دنیا وہ متحد ہو چکی تھی کہ پاکستان کو نعوذ باللہ مٹا دیا جائے، ختم کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، کیونکہ دنیا میں یہ نظریے کی بنیاد پہ قیام میں آنے والی ریاست ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کی ریسرچ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ ریاست وجود میں آئی ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ پھیلتا ہے۔ جب کوئی پاکستانی پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں بھی یہ نظریہ پھر موجود ہوتا ہے، جب کوئی فرانس میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی یہ نظریہ موجود ہوتا ہے، جب کوئی دنیا کے کسی کونے میں چلا جاتا ہے، یہ پاکستانی جاتا ہے جب، تو وہ اپنے ساتھ یہ کلمہ طیبہ کا نظریہ لے کر جاتا ہے۔ تو اب پورے عالم کفر کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ مودی جیسا ایک پاگل شخص جس کی بنیاد کیا ہے؟ آر ایس ایس ہے۔ آر ایس ایس کیا ہے؟ یہ ایک ہندوؤں کی جذباتی نوجوانوں کی دہشت گرد تنظیم ہے، جس کا ایک احمق اور پاگل شخص جو ہے وہ بے جی پی میں بعد میں چلا گیا اور وہاں سے سیاست کر کے برسر اقتدار آیا، تو اس کی ساری سیاست اول روز سے مسلم دشمنی پر مبنی ہے، اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک بے وقوف، ایک پاگل اور ایک احمق شخص جو ہے وہ انڈیا میں برسر اقتدار ہے، اس کو ہوا دی
اس کو بھڑکایا اور اس کو سبز باغ دکھائے اور اس کو اس پوزیشن پہ لا کھڑا کیا کہ اس نے وطن عزیز پاکستان کے اوپر حملہ کرایا اور وطن عزیز پاکستان سے جنگ چھیڑ دی. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، یہ عالم کفر کی تدبیر تھی، یہ عالم کفر کے ناپاک عزائم تھے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں امریکہ بھی شامل تھا، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا، اس میں انڈیا بھی شامل تھا، کہیں نہ کہیں روس بھی شامل تھا. لیکن اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمانے والے ہیں. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ وطن عزیز پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمانی تھی. تو ایک ایسا ماحول بنا کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ 65 کی جنگ میں وطن عزیز پاکستان کے عشق میں لوگ دیوانے ہو کر پاک فوج کے ساتھ بارڈر پہ پہنچ گئے تھے. جان کی پرواہ نہیں کی تھی لوگوں نے، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے. یہ ایک تاریخ تھی. لیکن بعض ملک دشمن عناصر وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے وہ کوئی اور مطالعہ پاکستان ہے جو تمہیں پڑھایا گیا، یہ کوئی اور مطالعہ پاکستان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم تو پہلے ہی جتنے بحیرہ شریف سے وابستگان ہیں شروع سے بیان کرتے رہتے تھے یہ چیزیں. لیکن اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ اور ہمیں وہ مناظر پھر اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوئے کہ جس میں وطن عزیز پاکستان کی عوام نے انتہائی محبت، ذوق، شوق، ثابت قدمی، جرأت مندی کے ساتھ پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا. وہ مناظر آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ جب میزائل فائر کیے جا رہے ہیں تو ہماری عوام، ہمارے پاکستانی بڑے ہی دلچسپ انداز میں وہاں پاس بیٹھے بڑے سکون سے دیکھ رہے ہیں. اس پہ بڑی میمز بنی، اس پہ بہت کچھ سامنے آیا. اور ایک کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ جا کر بھی دیکھ آتے کہ صحیح نشانے پہ لگا بھی ہے یا نہیں. یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذوق، یہ محبت، یہ پاکستان کی عوام کو اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے. یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا فیضان ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے. یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. اسی تناظر میں جنگوں میں ایک بڑی اہم چیز مورال ہوتا ہے. اگر مورال کسی قوم کا گر جائے، وہ قوم شکست خوردہ ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر مورال اپ ہو تو اس قوم کو شکست دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، امریکی اخبار نے تجزیہ کیا. اس نے کہا ان دنوں انڈیا میں ایک سراسیمگی تھی، ایک پریشانی تھی، ایک بے سکونی تھی، ایک بے چینی تھی وہاں کی عوام میں. اور یہاں وطن عزیز پاکستان کے اندر یہاں عوام میں ایک طمانینت، ایک سکون، ایک جذبہ جہاد اور ایک شوق شہادت موجود تھا. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مورال کا اپ ہونا، یہ بات اب اس بات کو ذرا سمجھنا آپ سب بھی کہ یہ مورال اب کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب مقصد کوئی بڑا عظیم ہو، جب ہماری قوم کو یہ معلوم ہے کہ ہم اگر شہید ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے، اور اگر غازی ہو گئے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہمیں نصیب ہوگا. اور پھر اس مورال کے اپ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے، جو عالم کفر کی فوجوں کو نصیب نہیں بات. جس دن ٹینشن بہت بڑی اور جس رات کو انڈیا نے یہاں ڈرونز چھوڑے تھے، وہ جمعرات اور جمعہ کی رات تھی. اور صبح جب جمعے کا دن ہوا قوم پریشان ہوئی. لیکن کیا ہوا؟
جمعے والے دن وطن عزیز پاکستان کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، اور جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک مسجد میں نہیں، دو میں نہیں، اور بریلویوں کی نہیں، صرف دیوبندیوں کی نہیں، اہل حدیثوں کی نہیں، تمام مکاتب فکر وطن عزیز پاکستان میں جتنے مکاتب فکر موجود ہیں، سب کے سب اپنی اپنی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پاک فوج کے غیور اور شہین صفت نوجوانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنا شروع ہو گئے، اور کروڑوں لوگوں کی دعائیں وہ پاک فوج کے لیے تھیں۔ یہ وہ منظر تھا، یہ وہ چیز تھی جو انڈیا کی فوج کے نصیب میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اور پھر اس جمعے والے دن بھی میں نے ابھی پاکستان نے جوابی حملہ نہیں کیا تھا، لوگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں پاک فوج جواب کیوں نہیں دے رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ تو جو چشم بصیرت والے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ جواب آنا ہے اور سب کچھ ہونا ہے، لیکن کچھ جنگی حکمت عملیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس دن یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس بحران سے اور اس جنگ سے پاکستان نکل گیا تو میری بات لکھ لیں کہ یہ عالم اسلام کی ایک عظیم سپر پاور بنے گا۔ اور الحمدللہ دوسرے دن ہی جب فجر کا وقت ہوا، پاکستان کے آرمی چیف نے نماز فجر کی امامت خود کرائی۔ پاک فوج کی جو فضائیہ ہے اس کے ایئر چیف نے فجر کی نماز خود پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپریشن بنیان مرصوص جو اللہ رب العزت کے کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے جس کو عنوان لیا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صف میں کھڑے ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر۔ اور وہ بنیان مرصوص جو ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے، الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں وہی ماحول تھا۔ فوج اور عوام سب دشمن کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور اس کے سامنے دشمن کی صورت کیا بنی؟ اوہن البیوت کبیت العنکبوت، ایک مکڑی کا جالا، اس کی پوزیشن تھی انڈیا کی۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور اب پاکستان عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت وطن عزیز پاکستان کے سر آ چکی ہے، اور اس وقت میں صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے حضور ذال امت کے گلشن کے یہاں شہین موجود ہیں۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کسی نے یہ پاکستان کا جذبہ محبت ہمارے دلوں میں بھی ڈالا۔ بھیرا شریف سے یہ پاکستان کی محبت ایک جنون اور عشق کی صورت میں ہمیں بھی عطا ہوئی۔ آج ہم یہ پیغام آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ بھی امید کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے وطن سے پیار کریں، اپنی دھرتی سے پیار کریں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ پاکستان تا قیام قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ تو اب اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ دارالعلوم احمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن کے اندر پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں،
آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کے ساتھ علم حاصل کریں، کیونکہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں دنیا نے دیکھا ہے کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، جن میں ٹیکنالوجی ایک نئی چیز تھی، سوشل میڈیا وار یہ بھی ایک نئی چیز تھی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو لبرل تھے، جو سیکولر تھے، جو موم بتی مافیا تھا، جو آنٹیاں تھیں، وہ اس موقع پہ سب غائب ہو گئے۔ اور پاک فوج کا اگر کسی نے حوصلہ بڑھایا، ساتھ دیا، تو وہ پاکستان کی عوام اور مدارس دینیا کے یہ غیور نوجوان، علماء، اساتذہ، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اور ہمارے وزیر دفاع، جن کی رائے کوئی مدارس دینیا کے حوالے سے پہلے اچھی نہیں تھی، ان کو بھی پارلیمنٹ میں 9 مئی کی تقریر میں یہ کہنا پڑا کہ یہ مدارس دینیا یہ ہماری سیکنڈ دفاعی لائن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا غلط نہیں ہے، ان کی اس بات کی ہم تائید کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کی بقا، اس کے استحکام کے لیے بالکل ہم سیکنڈ لائن ہی نہیں، وقت آنے پہ فرنٹ لائن دفاعی جو ہے وہ لائن بنیں گے انشاءاللہ، اور فرنٹ پہ ہوں گے، اور وطن عزیز پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ملک جو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، جس کے لیے حضور ذالمت نے کوششیں کی، حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کی تاریخ میں حصہ لیا، حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے جس کے بنانے کے لیے تحریک میں حصہ لیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی نے کوششیں کی، پیر صاحب برچونڈی شریف، مانکی شریف، اولیاء اللہ نے کوششیں کی۔ یہ اولیاء کا فیضان، یہ پاکستان ہے، انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ہم سب نے مل کر اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور جو ہمارے پیر و مرشد حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت پیر محمد امین الاسنا شاہ صاحب، آپ جو نعرہ ہم سے لگواتے ہیں، جس کا درس دیتے ہیں، ہم نے اس نعرے کو لگانا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ صدا سلامت، صدا سلامت تا قیامت، صدا سلامت تا قیامت، جیوے 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 جیوے، صدا سلامت تا قیامت۔